دعویٰ کرتا ہے کہ صاحب مجھ سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں ہے تو وہ آدمی نااہل ہے، وہ آدمی جو ہے اس بات کا لائق نہیں کہ لوگوں کے فیصلے کرے، لوگوں کے درمیان میں اس کی بات چلے۔ عالما سؤولا عن العلم کے برابر پوچھتا رہے۔ میرے دوستوں میں کہتا ہوں جتنے امت میں لوگ غلط پیدا ہوئے ہیں جس سے امت کو نقصان پہنچا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو خود رائی کا شکار ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے تعلق اپنے بڑوں سے توڑ لیا ہے، بڑوں کو بڑا نہیں سمجھا ہے۔ لہذا ہر زمانے میں امت کے اندر بے دینی گمراہی لانے کے لیے یہی بات کی فکر کی گئی ہے کہ امت کا رشتہ صحابہ سے توڑ دیا جائے اور امت کا رشتہ جو ہے امت کا اعتماد صحابہ سے اٹھا لیا جائے۔ ظاہر کہ نبی اور امت کے درمیان میں جو واسطہ کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ جب صحابہ کو اپنے مجروح کر دیا، صحابہ سے امت کا اعتماد ہٹا دیا، تو پھر امت کے پاس دین کہاں سے آئے گا؟ تو دین کے آنے کا راستہ واسطہ یہ صحابہ ہیں۔ جیسے اللہ نے نبی کو چنا ہے اس طرح صحابہ کو اللہ نے چنا ہے۔ جیسے حدیث میں عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے اور عبداللہ بن عمر کی بھی روایت ہے، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا افضل هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا اختارهم الله سبحانہ وتعالی لصحبة نبیہ ولنشر دینہ الى آخر الحدیث۔ فرماتے اگر اپنے لیے کسی کو اگر آئیڈیل نمونہ اسوہ قدوہ قائد کے طور پر چننا چاہتا ہے اور ان کے پیچھے چلنا چاہتا ہے تو فرمایا ان کو اختیار کو جو دنیا سے جا چکے ہیں، اس لیے کہ ان کا خاتمہ حسن خاتمہ ہو چکا ہے، وہ ایمان پر گئے ہیں، حق پر گئے ہیں۔ جو زندہ ہے وہ فتنے سے خالی نہیں ہے، پتہ نہیں کس وقت وہ گمراہ ہو جائے۔ ایک آدمی کے زمانے تک صحیح رہتا ہے، اس کے بعد گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ گمراہی کے اسباب ہوتے ہیں، گمراہی کے اسباب میں ایک بڑا سبب جو ہے وہ بے توقیری اور بے ادبی ہے۔ جو آدمی اپنے اساتذہ کا احترام نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا، میرے دوستو اگر جو ان سے پڑھا، ہمارے ہاں تو بھی اگر کسی استاد سے آپ نے الف با تا بھی پڑھی ہے تو آپ یوں سمجھو میں اس کا غلام ہوں، وہ میرا آقا ہے۔ آپ نے حدیثیں پڑھی، قرآن پڑھا، تفسیر پڑھی اور سارے علوم عالیہ پڑھے ہیں، لیکن انہی استاد کی اگر آپ بے ادبی کریں گے تو پھر آپ کا علم کہاں سے آئے گا؟ آپ سے جو کام لیا جائے گا اپنے بڑوں کی اطاعت اور فرمانبرداری، ان کے ادب و احترام پر لیا جائے گا۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں حسن کی بات یاد آئی، حضرت نے فرمایا ایک زمانے میں حضرت کے والد کا انتقال مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے بڑے بھائی عبدالعلی صاحب تھے، یہ ان کے سرپرست تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت فرماتے کہ مجھے پڑھانے کے لیے ایک ماسٹر صاحب گھر پہ آتے تھے، انگریزی پڑھانے کے لیے، ٹیوشن کے طور پر جسے آج بھی پڑھتے ہیں لوگ، تو ماسٹر صاحب برابر آتے رہے جاتے رہے۔ ایک مرتبہ ماسٹر صاحب نے بڑے بھائی سے کہا آج میں علی میاں کی خبر لینا چاہتا ہوں۔ خبر کے معنی جانتے نا، پٹائی کروں گا آج۔ حضرت نے کہا بھائی بچہ آپ کا ہے، آپ استاد ہیں، جو چاہے کریں۔ چنانچہ حضرت آئے، میں بیٹھا تھا کتاب لے کر پڑھنے کے لیے، حضرت آتی خلاف معمول ہاتھ، حضرت کے ہاتھ میں چھڑی تھی، کبھی چھڑی نہیں لاتے، آج چھڑی لے کر آئے اور آتے ہی میری پٹائی شروع کر دی۔ میں سوچنے کا پٹائی کیوں ہو رہی میری، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ کوئی غلطی یاد ہی نہیں آ رہی، آتے ہی مارنا شروع کر دیا۔ کم سے کم سبق سنانے کہتے میں نے سنا تھا، لکھنے کے لیے کہا تھا میں لکھ کر نہ لاتا، ہوم ورک کر کے نہ لاتا تو پٹائی سمجھ میں آتی ہے، لیکن کوئی قصور میرا نہیں ہے، مارنا شروع کر دیا۔ حضرت فرماتے کہ میں سر جھکا کے مار کھاتا رہا، میں نے ایک لفظ نہیں پوچھا حضرت کیوں مار رہے، میں نے پوچھا تک نہیں کہ میری پٹائی کیوں ہو رہی، میرا قصور کیا ہے، مار کھاتا رہا۔ حضرت کے جملے ہی مجھے یاد ہے، حضرت نے فرمایا کاتب تقدیر قلم لے کے کھڑا تھا، اگر اس وقت میں حرف غلط کی طرح بھی اگر استاد کی شان میں، وہ بھی ماسٹر صاحب انگریزی پڑھانے والے، قرآن حدیث پڑھانے والے نہیں، انگریزی پڑھانے والے ماسٹر صاحب، اگر اسے میں پوچھ لیتا کہ حضرت کیوں مار رہے ہیں، کیا قصور ہے میرا، تو شاید میری تقدیر وہ نہ ہوتی جو اس وقت اللہ نے بنا دی، میری تقدیر پر قلم پھر جاتا۔ بعد میں پتا چلا مارنے کی وجہ کیا ہے، مارنے کی وجہ یہ پچھلے دن حضرت پڑھا کے گئے تو میں نے دروازہ بند کیا تو اتفاقی طور پر دروازہ ہوا کی وجہ سے زور سے بند ہو گیا، آواز آ گئی۔ ماسٹر صاحب نے کہا اچھا اتنا بے ادب ہو گیا ہے، میرے جانے پر زور سے دروازہ بند کرتا ہے، پھٹ سے آواز آئی تو حضرت کو یہ بات ناگوار گزری کہ علی بڑا بے ادب ہو گیا، اور استاد کی جا رہا ہے تو دروازہ آہستہ بند کرنا چاہیے، زور سے بند کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، اس پر میری پٹا ہوئی۔ حضرت نے کہا کہ میرے ذہن و دماغ میں بھی بات نہیں تھی کہ ساتھ دروازہ اس طرح بند میں نے کیا ہے، بلکہ ہوا سے دروازہ زور سے بند ہوا تھا، نادانستہ طور پر، غیر شعوری طور پر اس پر میری پٹائی ہوئی ہے۔
پھر حضرت نے عجیب بات فرمائی, میرے زمانے میں میرے ہمسر, میرے ہم سبق, میرے ہم درس ساتھی تھے, ایسے ذہین و فتین تھے اور ایسے سمجھدار تھے, ایسے محنتی تھے, لگتا تھا کہ پتہ نہیں آسمان سے کون سے ستارے توڑ کر لائیں گے, دنیا میں کیا انقلاب برپا کریں گے. لیکن اساتذہ کے بے ادب تھے, اساتذہ کا احترام نہیں تھا, لہذا ایسے گم ہو گئے. فارغ ہونے کے بعد معلوم نہیں کہ کس زمین نے ان کو نگل لیا, کس آسمان نے ان کو اٹھا لیا. کوئی خدمت دین کی نہیں ہے. پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ صاحب جو ہے وہ آسٹریلیا چلے گئے ہوں, یورپ چلے گئے ہوں, یا امارات چلے گئے ہوں, سعودی عرب چلے گئے ہوں, کہیں جو ہے کسی آفس کا پرزا بن کے جو ہے وہ ڈالر تو کما رہے ہوں گے, ریال کما رہے ہوں گے, لیکن دین کی خدمت ان سے نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہوتے ہیں انہی سے دین کی خدمت لیتے ہیں. راضی کس سے ہوتے ہیں؟ جن کے اندر ادب و احترام ہوتا ہے. حضرت صاحب ہدایہ ایک علاقے میں آئے, وہاں سارے شاگرد ملنے کے لیے آئے, لیکن ایک شاگرد نے ملاقات نہیں کی. حضرت نے پوچھا تو دوست کا بھی معلوم نہیں, حضرت وہ کیا پتہ نہیں کیا مشغول ہے. چنانچہ حضرت واپس ہو گئے. پھر دوبارہ ایک موقع پر جب ملاقات ہوئی تو حضرت نے پوچھا, ہم تمہارے علاقے میں آئے تھے لیکن تم نے ہماری ملاقات نہیں کی, کیا بات ہے؟ کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہا حضرت والدہ کی خدمت کی وجہ سے نہیں آ سکا. بات تو صحیح ہے, والدہ کی خدمت کے لیے نہیں آ سکا, لیکن حضرت نے کیا فرمایا, والدہ کی خدمت کی وجہ سے عمر میں برکت ہو جائے گی, لیکن تم میری ملاقات کے لیے نہیں آئے, اس لیے تمہارے علم میں رونق نہیں ہوگی, تمہارے درس میں رونق نہیں ہوگی. کہتے یہی ہوا. کیا ہوا کہ درس میں کوئی رونق نہیں, کوئی طلبہ کی کثرت نہیں, بالکل بے نور سا اور بے رونق سا ان کا درس ہوا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان علماء سے خدمت لیتے ہیں جن کے دلوں میں اپنے بڑوں کی احترام ہوتا ہے, خدمت اپنے بڑوں کی عظمت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ صاحب میری صلاحیت ہے, میں بڑے خاندان کا آدمی ہوں اور بڑے اونچے میرے فلاں چیزیں. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, کہ جس آدمی کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا خاندان اسے آگے لے کر نہیں جا سکتا ہے. صرف خاندان کی بنیاد پر ہم بڑے آدمی کے بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں, بڑے خاندان کے آدمی, اسے کام نہیں چلا سکتا, نہیں چل سکتا, ورنہ تو ماشاءاللہ ہمارے سامنے پوری تاریخ ہے. تو میرے دوستو, ادب و احترام کی بات ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں درس ہو رہا تھا اور جو مدینہ منورہ میں اچانک جو ہے ہاتھی آ گیا. عرب جو ہے سارے جانوروں کو جانتے تھے لیکن ہاتھی زندگی میں دیکھا نہیں تھا. چنانچہ ہاتھی آیا, جال فیل, تو سارے طلبہ اٹھ کے چلے گئے, سارے طلبہ ہاتھی دیکھنے کے لیے چلے گئے. امام ملک بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک شاگرد جن کا نام یحییٰ مسعودی ہے, وہ بیٹھے رہے, گئے نہیں وہ. تو جب چلے گئے سب یہ بیٹھے رہے, امام مالک نے اسے فرمایا, بھائی تمہارے ہاں بھی ہاتھی نہیں ہوتا ہے, تم کیوں رہے گا, تم بھی جاؤ. انہوں نے کہا حضرت میں ہاتھی دیکھنے کے لیے آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں. آپ سے استفادے کے لیے ہاتھی تو آتے رہتے ہوں گے لیکن آپ کہاں ملیں گے, لہذا میں ہاتھی دیکھنے کے لیے, میں آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں. امام مالک کے دل سے دعا نکلی ہے. فرماتے ہم افریقہ کے کئی ملکوں میں گئے, 10-12 ملکوں میں افریقہ کے ہمارا سفر ہوا ہے, یورپ کے 9 ملکوں میں ہمارا سفر ہوا ہے, ساؤتھ امریکہ میں ہمارا سفر, آسٹریلیا میں 4 مرتبہ ہمارا سفر ہوا ہے, اسی طرح ایشیا کے ملکوں میں ہمارے سفر ہوئے ہیں. تو افریقہ کے ملکوں میں 10-12 ملکوں میں ہم گئے, ہر جگہ امام مالک کا مسلک چلتا ہے اور وہ یحییٰ مسعودی کی برکت سے چلتا ہے. ان سے اللہ حضرت امام مالک کو دعائیں دی ہیں کہ واقعی یہ آدمی میرا ہے اور پڑھنے کے لیے آیا ہے, ادب و احترام اس کے اندر ہے, کتابوں کا, استاد کا, اللہ اسے کام لیتے ہیں. تو میرے دوستوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ آدمی اپنی صلاحیت پر ناز نہ کرے کہ ہم تو ماشاءاللہ یوں ہی چنائیں, بلکہ اندر کی سعادت مندی ہے. ہم سب جو کہتے ہیں نا, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی کی وفات کے وقت ان کی عمر صرف 13 سال کی تھی. ہم گئے تھے طائف میں, کئی مرتبہ گئے حج میں, تو طائف جاتے ہیں تو وہاں ایک مسجد عبداللہ ابن عباس کے نام سے, جامع عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو ہے سوانح لکھی ہوئی ہے, اس میں ٹھیک جا کر آئیے, یاد کی ضرورت نہیں, جس کو ضرورت ہے جا سکتے. ادب کی بات چل رہی ہے اس لیے ماشاءاللہ دیکھ اتنے بڑے آدمی ہیں, مجلس کا ادب ہے. پانی ہے. Assalamualaikum,
Peace be unto you.